اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو چلایا جائے گا الی الجنت زمرہ، جنت کی طرف گروہ در گروہ، وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے، چونکہ تقوی کی بنیاد پہ جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم رہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ گوڑے یار، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، گوڑے یار کو، گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے۔ اس لیے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے، اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا۔ زمرہ، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں۔ اللہ اکبر، کیسی یہ ٹولیاں ہوں گی؟ اہل محبت کی ٹولیاں ہوں گی، پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی، الفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے، اور جو داروغہ جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ کس بات پہ؟ تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری، اللہ فادخلوها خالدین، اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو، تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی، دنیا پر گو مشکلات اس نے سہی، لیکن قیامت میں اللہ پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا، جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے، اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر، اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دی۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں، دنیا کے اوپر اذیتیں سہیں، لیکن قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے، اللہ اکبر، کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، بھولے نہ، اس کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اور اس کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقوی ہے، اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی، جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے، لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی، اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا۔ آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی۔ یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص،
جبکہ دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں. اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہی کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں. پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے. پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے. صرف ہم 2 دنی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے. اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے. تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا. لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے. تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے. تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے. اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا. اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا. تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ رزق کے لیے کام کرے، محنت کرے. شاید میں نے کسی درس قرآن میں اس حوالے سے بات کی تھی. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا ہے کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے. سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا. تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، اس نے شکار کیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور پس خوردہ کھا کے پیٹ بھر لیا. اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں. اس نے محنت چھوڑ دی. ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن. خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے. یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، سعی کرنے کا حکم ہے، اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا. دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا. مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے. تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں. جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر. جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البیع، اب چھوڑ دے کاروبار. تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے. تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا. اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی. پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دے ہوئے ہیں، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے. لیکن اگر اس کی مان لیں، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو. جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہار نصیب ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر
نہیں رہو گے غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے، تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے، اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا، اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے، اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے۔ جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، تو غم بن گیا۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے، ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، میں آگے کیوں جاؤں؟ تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے۔ تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے، اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے۔ تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی، کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا؟ اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا، اور غار بھی کوئی تاریک تھی، وہاں کسی کا گزر بھی نہیں تھا۔ 2 4 5 دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، غار میں انہوں نے جھانکا، دیکھا کہ ایک انسان ہے اور ادمویا ہے۔ انہوں نے جا کے دیکھا، غور کیا، یہ تو بھوک سے مر رہا ہے۔ انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا؟ انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ وہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں ہے، کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے، کوئی دلیا وغیرہ، کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی وہاں قافلے والوں نے، اور جا کے اس کو پیش کی۔ اس نے پھر بھی سر پھیر دیا، کہا بیچارہ اتنا مجبور ہے کہ اسے یہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ انہوں نے زبردستی جو وہ چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی، اس نے دانت بند کر لیے زور سے، کہ جب میں ہی نہیں کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا؟ یہ دل میں تھا، اور زور سے دانت بند کر دیے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو اور اندر حلوہ ڈالا، اور جب منہ کے اندر حلوہ گیا تو اس کو آگے کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے۔ تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہیں ہماری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کی ہیں۔ ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں، میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، اس سے زائد تو نہیں مل سکتا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں؟ ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے، ہم پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی ٹینشن کیا؟ ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بس۔